کہ کیونکہ ہماری گفتگو چل رہی تھی اصحاب معصومین میں، تو اب امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہے تو تھوڑی سی آشنائی امام کی والدہ کی نسبت سے بھی ہو جائے، کیونکہ امام کی والدہ بھی جو ہیں وہ چند اماموں کی زیارت کرنے والی ہیں، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق۔ کون ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ اور امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجہ؟ فاطمہ ابن نہیں بنتے، ٹھیک ہے صحیح۔ دو نام اس بیوی کے بیان ہوئے ہیں، بعض لوگوں نے زینب بنت حسن بھی نقل کیا ہے، مشہور جو ہے وہ فاطمہ بنت حسن ہے، لیکن زینب بنت حسن بھی تاریخ کے اندر بعض کتابوں میں، قدیمی کتابوں کے اندر نقل ہوا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی، امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجہ، امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ، امام زین العابدین کی زوجہ اور امام باقر علیہ السلام کی والدہ، یعنی یہ ایسے رشتے جو ہیں آپ کو چند افراد کے درمیان دکھائی دیتے ہیں کہ امام کی بیٹی ہے، امام کی زوجہ ہے، امام کی ماں ہے، ٹھیک۔ یہ جو بیوی ہیں زینب بنت حسن یا فاطمہ بنت حسن، یقیناً شرافت، حیا، عفت کا پیکر ہیں، فاضلہ، عالمہ، صالحہ، صدیقہ، یہ ساری کی ساری صفات ان کے بارے میں ذکر ہوئی ہیں کہ معصومین نے ان کو ان القابات سے پکارا ہے۔ ارحام مطہرہ کی مصداق، یہ ہماری گفتگو، یہ نقطہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ جتنی بھی ائمہ معصومین کی والدائیں ہیں، زیارت نامے کی جملات کے مطابق یہ کون ہیں؟ زیارت وارثہ کے اندر جو آپ پڑھتے ہیں ارحام المطہرہ، پاک و پاکیزہ رحم سے کہ جو ان کے وجود کے اندر ہے، امام اس دنیا کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ جناب فاطمہ بنت حسن، آپ کا ذکر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا جو صحیفہ ہے، ہم نے پہلے بھی ایک امام کی ولادت کے سلسلے میں صحیفے کا ذکر کیا تھا کہ جہاں جو جابر اس طرح سے لکھتے ہیں کہ ابو جعفر محمد ابن علی معروف باقر علیہ السلام، ان کی والدہ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ام عبداللہ، یعنی ان کی کنیت کیا ہے؟ ام عبداللہ۔ امام حسن ابن علی ابن ابی طالب کی بیٹی ہیں، بس نام فاطمہ ہے یا زینب، کنیت ام عبداللہ۔ ام عبداللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ام عبداللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام کے ایک بڑے بھائی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ، ان کی نسبت سے ان کو کہا جاتا ہے ام عبداللہ۔ ام الحسن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے القابات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو القابات میں صدیقہ، آمنہ، تقیہ اور محسنہ، یہ تینوں چاروں القاب جو ہیں وہ ایک ایک خصوصیت اس بی بی کی ظاہر کر رہے ہیں۔ اگر ہم دقت کریں ان الفاظ کے اندر، صدیقہ، آمنہ، تقیہ اور محسنہ، یہ جو بی بی ہیں بہت ہی جلیل القدر تھیں اور اہل بیت علیہ السلام کے درمیان ان کا ایک خاص مقام ہے۔ آپ کے جہاں تک بچوں کی تعداد ہے
اس میں اختلاف ہے کہ آپ کے کتنے فرزند تھے. بعض میں 2 لکھا ہے, بعض نے 4 فرزند لکھا ہے. اچھا, آپ کی شادی کس سے ہوئی؟ امام زین العابدین علیہ السلام سے. امام زین العابدین علیہ السلام سے جب آپ کی ازدواج ہوئی, آپ کی شادی ہوئی, تو اس کے نتیجے میں جو اولاد سادات اس دنیا کے اندر آئے, ابھی تک جو سادات تھے وہ یا حسنی سادات تھے یا حسینی سادات تھے امام زین العابدین سے پہلے. لیکن یہ جو امام باقر علیہ السلام اور پھر آپ کے بعد جو سادات اس دنیا کے اندر آ رہے ہیں وہ حسنی بھی ہیں, وہ حسینی بھی ہیں, اس اعتبار سے کہ امام زین العابدین حسینی, امام زین العابدین کی زوجہ حسنی, ان دونوں سے آگے امام محمد باقر, اور اب امام محمد باقر جو ہیں وہ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. لہٰذا یہ جملہ جو ہے ہمیں ملتا ہے کہ آپ کی جو کرامات ہیں, آپ کی جو بزرگی ہے, اس میں ایک ملتا ہے کہ ہاشمی من ہاشمیین و علوی من علویین و فاطمی من فاطمیین, یعنی امام محمد باقر امام حسن اور امام حسین دونوں کی ہی نسل سے ہیں. ہاشمی من ہاشمیین, دونوں ہاشمی ہیں, ان سے یہ ایک ہاشمی. علوی من علویین, یہ دونوں علوی ہیں, ان سے یہ علوی. و فاطمی من فاطمیین, یہ فاطمی ہیں ان دونوں فاطمہ کی اولاد سے. تو یہاں پر یعنی اب امامت جو ہے نسل امام حسین سے اگرچہ آ رہی ہے, لیکن آئمہ جو امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے اس اعتبار سے یعنی آخری امام تک امام حسن اور امام حسین دونوں کی اولاد سے ہیں. امام باقر کی وجہ سے دونوں کی اولاد سے ہیں. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو بعض زیارت ناموں میں, جیسے جناب معصومہ کم کا زیارت نامہ جب آپ اس میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا بنت الحسن والحسین. حسن امام حسن کی بیٹی, امام حسین کی بیٹی, تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہی جہت ہو, یہی سلسلہ ہو, کیونکہ آپ کی امام باقر کی والدہ امام حسن کی بیٹی, والد امام حسین کے بیٹے, تو آپ اسی نسل سے ہیں. تو اب آپ حسن امام مجتبیٰ علیہ السلام کی بھی بیٹی اور امام حسین کی بھی بیٹی. امام باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئی, اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ائمہ معصومین کی جتنی بھی مادران گرامی گزری ہیں اس وقت ان کو کچھ ملائکہ کی آوازیں, غیبی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو کسی اور کو سنائی نہیں دیتی ہیں سوائے معصوم امام کے. تو روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے بھی وہ آوازیں سنی, آپ کو بشارت دی گئی, اور پھر اس کے بعد جب امام کی ولادت ہوئی امام محمد باقر علیہ السلام کی, اور آپ جو ہیں وہ 3 دن تک آپ کے جسم اطہر سے نور اٹھ رہا تھا امام باقر علیہ السلام کے جسم سے. جس نور کا جو رنگ تھا وہ ایسا تھا جیسے سونے کا رنگ, یعنی زرد رنگ کا نور آپ کے وجود مطہر سے 3 دن تک اٹھتا رہا, آپ کے چہرے سے, آپ کے ہاتھوں سے, پوری رات اور دن اٹھتا تھا. جب آپ کی ولادت ہوئی آپ کو 3 مرتبہ چھینک آئی, اور اس کے بعد آپ نے جو ہے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی, اور پھر یہ نور کا سلسلہ 3 دن تک جاری و ساری رہا. تو یہ امام باقر کی جو والدہ تھیں, ان کے جو دوسرے بیٹے تھے میں نے عرض کیا کہ عبداللہ تھے, ان کا لقب تھا عبداللہ باہر. باہر وہ بھی جلیل القدر شخصیت تھے. امام کی والدہ کی ایک کرامت, ایک معجزہ, کیونکہ معجزہ جب ہم کہتے ہیں تو
ایک علم کلام کی، علم عقائد کی ایک بحث ہے کہ معجزہ جو ہے وہ کس سے صادر ہوتا ہے، کون سے افراد ہیں جو معجزہ دکھاتے ہیں. تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ نبی جو ہے وہ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو نبوت کو ثابت کرنے کے لیے دکھایا جائے. بعض علماء کہتے ہیں امام بھی معجزہ دکھاتا ہے، یعنی کام وہی ہوتا ہے جو نبی نے کیا ہوتا ہے، وہی کام ہوتا ہے جو امام نے کیا ہوتا ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ نبوت کے ساتھ، نبوت کے دعوے کے ساتھ نہیں ہوتا. بعض علماء کہتے ہیں نہیں، امامت کو ثابت کرنے کے لیے جو ہوتا ہے وہ بھی، اس کو بھی ہم معجزہ ہی کہیں گے. جو دوسرے افراد ہیں ان سے اگر کوئی ایسی کرامت دکھائی دیتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کیا؟ کرامت. کوئی ایسی چیز دکھائی دیتی ہے اس کو ہم معجزہ نہیں کہتے، کرامت کہتے ہیں. بہرحال لیکن یہ حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ کس ادعا کے ساتھ اس کام کو انجام دے رہے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری والدہ جو ہیں ان کا مقام، ان کا ایک معجزہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دیوار کے پاس کھڑی ہوئی تھی. اچانک دیکھا کہ دیوار کے اندر ایک شگاف پڑ گیا، دڑاڑ، اور ایک عجیب سی آواز جو ہے وہ کان میں آئی. تو فوراً میری والدہ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اس دیوار کی طرف. والدہ دیوار کے پاس کھڑی ہوئی تھی، دیوار پھٹی، ایک عجیب سی ہیبت ناک آواز آئی. فرمایا اللہ وحق المصطفیٰ ما اذن اللہ لک فی السکوت. میری والدہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا، کہا نہیں، دیوار جب ٹوٹے گی تو اس کے بعد نیچے گرنا ہے. اس نے، بی بی نے ہاتھ سے اشارہ کیا، کہا کہ نہیں، تجھے حق مصطفیٰ کے حق کا واسطہ خدا نے تجھے گرنے کی اجازت نہیں دی ہے، یعنی اپنی جگہ پر کھڑی رہے. کہتے ہیں کہ دیوار جو ہے وہ ہوا کے اندر معلق ہو کر وہیں پر رک گئی، نیچے نہیں آئی. یہاں تک کہ میری جو والدہ تھیں وہ اس دیوار کے پاس سے گزر گئیں، اور جب میرے والد امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ چیز دیکھی تو آپ نے 100 دینار صدقہ دیا. یہ روایت اصول کافی کے اندر موجود ہے. یعنی اس بیوی کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا تھا کہ صرف دیوار سے خطاب کیا، دیوار اپنی جگہ پر رک گئی. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے القابات میں ایک لقب جو ہے وہ کیا تھا؟ صدیقہ. چھٹے امام سے روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ امام صادق فرماتے ہیں، یعنی یہ لقب کس نے دیا ہے؟ کان صدیقۃ لم تدرک فی آل الحسن مثلھا. امام صادق اپنی دادی کو یاد کرتے ہیں ایک دن اور فرماتے ہیں کہ میری دادی صدیقہ تھیں اور خاندان امام حسن مجتبیٰ میں اس جیسی خاتون نہیں پائی جاتی. خاندان حسن مجتبیٰ میں اس جیسی خاتون نہیں پائی جاتی. یعنی اس حدیث کے اندر جو امام صادق فرما رہے ہیں اپنی دادی کے سلسلے میں، یہاں سے اس بیوی کی عظمت معلوم ہو رہی ہے کہ فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں اس سے زیادہ ایسی خاتون جو ہے وہ آپ کو نہیں ملتی. 2 صفت، ایک صدیقہ، کانت صدیقتاً، اور دوسری چیز کیا فرمائی؟ لم تدرک فی آل الحسن، یعنی خاندان امام حسن مجتبیٰ میں ایسی خاتون نہیں ہے. یہ صدیقہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر صدیقین کا مقام آپ جانتے ہیں، بیان ہوا ہے. صدیقین کی عظمت کیا ہے؟ قرآن میں باقاعدہ دعا ہے کہ جی ہم پروردگار کس کے ساتھ؟ صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ قرار دے. یہ صدیقہ، جناب سیدہ کو صدیقہ کہا گیا ہے، جناب مریم کو صدیقہ کہا گیا ہے. تو فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میری دادی جو ہیں وہ صدیقہ تھیں اور امام حسن کی نسل میں ایسی کوئی خاتون نہیں ملتی. اور صدیقہ کے بہرحال اور دوسری چیزیں ہیں. یا دوسری جگہ فرماتے ہیں کانت ممن آمنت واتقت
وَأَحْسَنَتْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. کون ہے وہ؟ مومنہ ہے، پرہیزگار اور نیکی کرنے والی، محسنہ، جو آپ کے القابات میں ہم نے ذکر کیا. یہ امام صادق نے فرمایا ہے، یعنی کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا. امام معصوم فرما رہے ہیں کہ وہ کیا تھیں؟ وہ مومنہ تھیں، وہ متقی تھیں، پرہیزگار تھیں، اور وہ احسان کرنے والی تھیں، احسان کرنے والی. یہ امام حسن مشتبہ کی فرزند. اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے محدثہ. محدثہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جس سے کوئی حدیث صادر ہوئی ہو، جس نے کوئی حدیث بیان کی ہو. تو ایک حدیث جو اس بیوی سے ہم تک پہنچی ہے وہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ ظہور کی علامات کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ جو اس بیوی سے ہم تک پہنچی ہے، کہ جس کے اندر بیان کیا ہے کہ بیوی نے فرمایا کہ سمیت بنت الحسن ابن علی علیہم السلام تقول لا یکون ھذا الامر الذی تنتظرون. بیوی فرماتی ہیں کہ یہ جو تم ظہور کا جو انتظار کر رہے ہو، یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک زمانے کے اندر یہ خرابیاں پیدا نہیں ہوں گی. لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے ایک دوسروں کے بارے میں کس طرح سے جملات استعمال کریں گے اور لوگوں کا اخلاق کیسا ہوگا. اور پھر اس کے بعد بیوی سے پوچھا گیا خوب اس زمانے کے اندر خیر جو ہے وہ کس چیز میں ہوگی، تو فرمایا خیر جو ہے وہ اس چیز میں ہے کہ وہ قائم آل محمد جو ہے وہ قیام کرے اور اپنے تمام دشمنوں کو جو ہے وہ ختم کر دے. تو حدیث بھی اس بیوی سے نقل ہوئی ہے. یہ تھیں جناب فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہا.